بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی جنگ کے حوالے سے۔ آج جو افسوسناک خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ امریکی سینٹ میں کوشش کی گئی کہ جنگ کو روکا جا سکے، اور وہاں پر ایک قرارداد پیش کی گئی جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اس جنگ کے شروع کرنے کے حوالے سے ان کے اختیارات کو محدود کرنے پر ووٹنگ ہوئی، اور تمام ڈیموکریٹس اور تمام ریپبلکنز جو تھے اپنے اپنے موقف پر ڈٹ گئے، اور چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہاں پر حمایت حاصل تھی، اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ قرارداد وہاں پر ناکام ہوگی۔ لیکن اس کی ناکامی کے بعد ایوان نمائندگان میں بھی ایک قرارداد پیش ہونے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ہم جب امریکہ کے نظام کا، اس کے سسٹم کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پر اس قرارداد کے کامیابی کے امکانات کم ہیں، اور اگر یہ کامیاب ہو بھی جائے تو اس کے بعد یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کو پریزیڈنٹ ویٹو بھی کر سکتے ہیں، جس کے بعد 2/3 اکثریت درکار ہوگی۔ یہ تو ایک امریکہ کے سسٹم کے حوالے سے بات ہے، ورنہ اس وقت تمام عالمی قوتیں، وہ تمام لوگ جو کہ دنیا میں امن چاہتے ہیں، اور خاص طور پر میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان نے بارہا اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کشیدگی کو اور اس جنگ کو دوبارہ مذاکرات کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ کشیدگی کم ہو جو مشرق وسطیٰ میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہاں پر اس جنگ کو روکا جا سکے۔ اس جنگ کے حوالے سے جو سب سے تشویشناک بات ہے، یہ ایک طرح سے نہ صرف مشرق وسطیٰ میں پھیل رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم توانائی کے بحران کو دیکھتے ہیں تو توانائی کا بحران پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جس طرح قطر کی طرف سے LNG کی سپلائی کو بند کیا جا رہا ہے، یا جس طرح تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ ہر جگہ پر اس پر تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ میں آج کے پروگرام میں جو سب سے اہم بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ بات ہے پاکستان کے موقف کے حوالے سے کہ کشیدگی ختم ہونی چاہیے، جنگ ختم ہونی چاہیے، جو معاملات ہیں مذاکرات سے حل ہونے چاہیے، اور اس وقت دنیا بھر میں امن کے دائی 10 سوال ضرور پوچھ رہے ہیں۔ کچھ سوال ایسے ہیں جو کہ خود امریکی سینٹ کے ارکان پوچھ رہے ہیں، وہاں کے دانشور پوچھ رہے ہیں، وہاں کے عوام پوچھ رہے ہیں، اور یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اس حملے کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مقبولیت پہلے سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی کہ ان کا ایک سیاسی فیصلہ غلط ثابت ہو رہا ہے۔ جو سوال کیے جا رہے ہیں بار بار وہ یہ ہے کہ اس جنگ کا جواز کیا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بار بار موقف تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایٹمی ہتھیار تھے، پہلے حملے کا خطرہ تھا، وہاں کی میزائل ٹیکنالوجی ہے، ہم جو ہے اس چیز سے خوفزدہ تھے کہ ایران پہلے حملہ نہ کر دے، لیکن سینٹ کو دی جانے والی بریفنگ میں کہہ دیا گیا، بتا دیا گیا کہ یہ بات غلط ہے، اس کا جواز ہی موجود نہیں ہے۔ تو پھر دوسرا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جنگ جو ہے اس کو ختم کرنے کی، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کو اختتام پر لے جانے کی منصوبہ بندی کیا ہے، کیونکہ جنگ ایک مہنگا کھیل ہے۔ یہ دنیا بھر میں جو نہ صرف خلیجی ریاستوں میں اس وقت تشویش کو اور آپس میں جو آپ لڑائی کہہ سکتے ہیں اس کو بڑھانے کی طرف جا رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا بھر میں کرائسس، معیشت کا کرائسس بھی پیدا کر رہا ہے۔ یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا منصوبہ بندی ہے کہ کس طرح اس کو ختم کیا جائے گا۔ تیسرا سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا ایک ایسی ریاست جس نے خود ایٹمی ہتھیار استعمال کیے اس کو ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے تھانے دار بننے کا جو ہے اعزاز اور مقام دیا جا سکتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ہیروشیما اور ناگاساکی پہ گرائے ہوئے ایٹم بموں کے حوالے سے۔ خود جو ایٹمی طاقت ہیں، ڈکلیئرڈ اور ان ڈکلیئرڈ، وہ ایران کے اوپر تھانے دار بن کر کیسے کارروائی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں چوتھا سوال خود اسرائیل کے حوالے سے ہے، ایک بدماش ریاست، ایک روگ سٹیٹ جو کہ خود ایک ان ڈکلیئرڈ ایٹمی طاقت ہے۔ میرے پاس یہاں پر اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سپری کے نام سے جو مشہور ادارہ ہے، اس کی رپورٹ موجود ہے کہ اس کے پاس 90 سے زیادہ ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں، اور بعض رپورٹس تو یہ کہتی ہیں کہ ان کی تعداد 400 تک ہے۔ تو ایک ایسی ریاست جو خود ایٹمی ہتھیار رکھتی ہے وہ دوسروں کو روکنے کے لیے حملہ آور کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی سوال NPT کے حوالے سے بھی کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، نان پرولیفریشن ٹریٹی، ایسا معاہدہ جو کہ ایٹمی مواد کے عدم پھیلاؤ کے حوالے سے ہے، ایران اس پر دستخط کر چکا ہوا ہے۔ IAEA سے اس کی ایٹمی تنصیبات کا بار بار معائنہ ہوتا ہے، لیکن اسرائیل تو اس پر دستخط نہیں کرتا، وہ تو اپنا معائنہ نہیں کرواتا۔ تو پھر سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ حملہ کس پر ہونا چاہیے تھا؟
اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا ایک مرتبہ پھر امریکہ وہی تاریخ تو نہیں دہرا رہا کہ غلط انفارمیشن کے اوپر کارروائی کر دی گئی؟ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 2003 میں جب عراق پر حملہ کیا گیا تھا تو وہاں یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پر WMD ویپنز آف میس ڈسٹرکشن موجود ہیں. حملہ ہو گیا, تباہی ہو گئی, بعد میں پتا چلا کہ انفارمیشن غلط تھی. اس سے بہت پہلے چلے جائیں, ویتنام کی جنگ کو دیکھ لیجئے. شمالی ویتنام پر الزام لگایا گیا کہ اس نے امریکی جہازوں پر حملہ کر دیا ہے. ویتنام کی جنگ ہوئی اور بعد میں پتا چلا کہ یہ واقعہ ہی نہیں ہوا تھا. ساتواں سوال یہ بھی ہے کہ ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکی معیشت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. وہ دنیا بھر کے ملکوں کے اوپر ٹیرف عائد کرتے ہیں اور امریکہ کے ٹیکس گزاروں کو یہ سوال تو ضرور پوچھنا چاہیے کہ پھر یہ اربوں ڈالر جنگ پر خرچ کیوں کیے جا رہے ہیں, ضائع کیوں کیے جا رہے ہیں. آٹھواں سوال اس سے ہی جڑا ہوا ہے کہ یہ حملہ اس وقت ہوا جب جنیوا میں مذاکرات ہو رہے تھے, امان اس کی ثالثی کر رہا تھا, پاکستان اور سعودیہ سمیت دیگر ممالک اس میں سہولت فراہم کر رہے تھے کہ امن کی طرف بڑھیں, صلح کی طرف بڑھیں اور ایک معاہدہ ہو جائے. لیکن مذاکرات کے دوران ہی حملہ کر دیا گیا اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ دلیل سے ہار گئے, کیا آپ مکالمے سے ہار گئے, آپ طاقت کی طرف اس وجہ سے چلے گئے. اسی طرح نواں سوال جو وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے باقاعدہ طور پر کیا, اس کی نشاندہی کی کہ جنگوں کے بھی قوانین ہوتے ہیں اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق جنگ میں بھی آپ کسی سربراہ مملکت کو, سربراہان ریاست کو اس طرح قتل نہیں کر سکتے جس طرح آپ نے وہاں پر آیت اللہ خامنائی کو کیا. یہ ایک بہت بڑی جو ہے غلطی ہے, یہ قوانین کی بہت بڑی خلاف ورزی ہے. اور سب سے آخر میں جو بڑا سوال اور اہم سوال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود امن کے دعوے کرتے ہیں, وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں جنگوں کو رکوانے والا ہوں. ٹھیک ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں انہوں نے پاک بھارت جنگ کو رکوایا. ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے غزہ میں ایک ایسا معاہدہ کروایا جس کی وجہ سے اسرائیل کی ایک بڑی جارحیت اور بربریت جو ہے بہت حد تک نیچے آ گئی, اگرچہ وہ اس وقت بھی وہاں پر خلاف ورزیاں کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عمل کے نوبل انعام کے لیے نامزد ہونا چاہتا ہوں, ہم پاک بھارت جنگ کے تناظر میں اس کی حمایت بھی کرتے ہیں, مگر سوال یہ ہے کہ پھر آپ نے خود جنگ شروع کیوں کی؟ اور کیا یہ جو بچے ہیں ایران میں ہلاک ہو رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, جن کی قبریں 160 بچیوں کی اکٹھی قبریں جس طرح عباس عراقچی جس کی تصویریں دکھا رہے ہیں, کیا یہ بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کا لہو نہیں ہے؟ کیا ان کے انسانی حقوق نہیں ہیں؟ ہمیں امن کی طرف آنا ہوگا اور پاکستان کی اس موقف کو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ کشیدگی کم ہونی چاہیے, جنگ رکنی چاہیے. لیکن معاملات دوسری طرف بڑھ رہے ہیں, اس پر پاکستان کو بہت زیادہ تشویش ہے. ہم بات کریں گے اسی موضوع کے اوپر اپنے پینلسٹ کے ساتھ کہ کس طرف جا رہے ہیں اور خاص طور پہ آج کے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے بھی. میں بہت ہی مشکور ہوں ڈاکٹر جمیل احمد خان جو کہ سابق سفیر ہیں, گہری نظر رکھتے ہیں ان تمام معاملات کے اوپر, وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, جنگی حکمت عملی کے حوالے سے ایک استاد کا درجہ رکھتے ہیں, بہت بہتر طور پہ سمجھتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں. بہت بہت شکریہ نادر میر صاحب, آپ بھی ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ آئے. اور یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ احمد وڑائی صاحب موجود ہیں, آپ سینئر سیاسی تجزیہ کار ہیں, سیاسی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. سب سے پہلے جمیل احمد خان صاحب, جو آج پیش رفت ہوئی اور جس طرح آج امریکہ اور اسرائیل کی شے پر, ان کی سپورٹ پر کرد بھی حملہ آور ہوئے, یہ سارا معاملہ جو ہے کس طرف جا رہا ہے؟ اور آج جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خطاب کیا اس کے آپ اس کا کیا امپیکٹ دیتے ہیں, کیا اثر آئے گا سر؟ جی, یہ دلدل جو ہے یہ مزید خطرناک ہوتی جا رہی ہے اور اس میں بہت سارے محرکات ہیں. اس کا سب سے بڑا محرک جو ہے وہ تو اسرائیلی لابی اور اسرائیل کی خواہش اور اسرائیل کی منشا, اسرائیل کی وہ تڑپ کے جو کافی دہائیوں سے اس کے دل میں تھی, اور خاص طور پر نیتنیاہو کے, کہ کسی طرح ایران جو کہ آخری قوت رہ گئی تھی جو کبھی کبھی اسرائیل کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی قوت اور کہتی تھی کہ یہ تم ظلم اور بربریت اور یہ جینوسائیڈ غزہ میں اس کے خلاف بات کرتی تھی اور کھڑی ہو جاتی تھی, اور حزب اللہ کے ذریعے کبھی کبھی ایک آدھ میزائل بھی داغ دیے جاتے تھے. تو انہوں نے پہلے تو حماس کو نیوٹرلائز کیا, پھر حزب اللہ کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی, اور اس کے ساتھ ساتھ عراقی ملیشیا اور اس کے ساتھ ساتھ سیرین ملیشیا, ہوتیوں کو بھی کارپیٹ بامبنگ کر کے دیکھا, لیکن یہ سارے کے سارے اب بھی زندہ ہیں
اور نظریات کیونکہ کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ نظریات اب بھی زندہ ہے، حتیٰ کہ اسی اسرائیلی لابی کے منشا اور اسرائیل کی منشا اور زائنسٹ کی منشا کے تحت اب جو آپ دیکھ رہے ہیں ایران میں، اور جو گزشتہ ہفتے کے دن جو کیا انہوں نے 9:30 بجے صبح کو، جو سپریم لیڈر جو کہ ساروں کے لیے محترم اور بڑے احترام کی شخصیت تھے پوری مسلم دنیا کے لیے، اور خاص طور پر ایرانیوں کے لیے تو ظاہر ہے وہ پیر و مرشد اور سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے قائد وہ تھے، ان کو شہید کیا، اور ان کے ساتھ 49 یعنی 49 کے قریب اور ان کی قیادت کے لوگوں کو شہید کیا، اور یہ سمجھا کہ شاید ان کی شہادتوں کے بعد خاموشی آ جائے گی، شہادتوں کے بعد وہ جو باغی لوگ ہیں چند یا وہ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے شاید وہ اس قابل ہو جائیں کہ ٹیک اوور کرنا شروع کریں، اور اس کے فوراً بعد ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا کہ بھئی ہم بس اپنا کام ختم کرتے ہیں، اور آپ جو اپوزیشن میں ہو، یعنی رضا شاہ پہلوی جو ان کو پٹی پڑھاتا رہا ہے کہ جی آپ بس آ کے اور حکومت کو سنبھالو۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو تازہ ترین سلسلہ ہے اس کے چند نکات پیش کر کے تو پھر میں آگے جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے اس پہ اپنا تبصرہ ضرور کرنا چاہوں گا، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تازہ ترین یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس میں دوحہ کا سیکیورٹی الرٹ جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے، دوحہ پہ آج بھی ڈرون داغے گئے ہیں، میزائل داغے گئے ہیں، کویت ایئرپورٹ پر بھی حملہ ہوا ہے، اور ٹینکر کویت کا جو ایک ہٹ ہوا ہے جس میں کہ آئل کا بھی اسپل اوور ہو گیا ہے، اس کی موسمیاتی اثر کیا پڑیں گے اس پر آ سکتے ہیں بعد میں ہم، اور ڈیسیلینیشن پلانٹ جو ہیں جہاں یہ پانی پیتے ہیں سارے خلیجی ممالک، ان کا آگے جا کے کیا بنے گا اس پر بعد میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جو تہران پر جس طریقے سے کارپیٹ بمبنگ کی گئی ہے، 3/4 تہران کی جو آبادی ہے وہ کوشش کر رہی ہے، کچھ نکل گئے ہیں، کچھ نکلنا چاہتے ہیں وہاں سے، اور تہران کی ایک کثیر آبادی ہے کوئی 14 ملین کے قریب، اور وہ اس وقت قسم پرسی کی حالت میں بھاگ رہے ہیں وہاں سے، ان کو کہا بھی گیا ہے کہ آپ اپنا شیلٹر لیں، اور اس میں جو ایک نیا ایک رخ آ گیا ہے آج، وہ آذربائیجان کے جو ڈرونز اس پہ برسے ہیں، جس کو ایرانین کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں یہ کیا ہے، ایرانین نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جو آرامکو ہے اس پر بھی ہم نے حملہ نہیں کیا، دوحہ میں کچھ موساد کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں، ایک اور ملک میں موساد کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ماجرا کیا ہے اور یہ سین کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے اس سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ گریٹ گیم کی بات سمجھ آتی ہے، اس سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اسرائیل پس پردہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دست و گرباں ہو جائیں سارے کے سارے ممالک آپس میں اتنے کمزور ہو جائیں کہ آئندہ کے لیے ہمارے لیے ایک فری فار آل ہو جائے، فری اسٹائل ہو جائے، ہم جہاں چاہیں جتنا انفلوئنس استعمال کریں، اور وہ جو ان کی جو ببلیکل خواہش ہے جس کو کہ امریکہ کے سفیر تل ابیب میں جو بیٹھے ہیں انہوں نے ایک ہفتہ پہلے اپنا پورا بیان کر دیا کہ ان کا حق ہے کہ نائل سے لے کے اور یوفریٹ تک ان کا یہ کر سکتے ہیں، تو مطلب اسرائیل کے سامنے جو کھڑا ہوا اس کو انہوں نے گرا دیا، چاہے وہ قذافی ہو، چاہے وہ صدام ہو، چاہے وہ بشار الاسد ہو یا کوئی اور ہو، تو اب ایک ایران کی ایک طاقت رہ گئی تھی، اس کو کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ الٹا ان کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا ہے، اور ایران کو جس طرح انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی تر لقمہ ہے، ایران کو جس طرح انہوں نے سمجھا کہ وہ اور بس جب کچھ یہ بمبارڈمنٹ ڈاکٹر کریں صاحب گے، آپ نے اور بڑی یہ بڑی اہم بات کی نشاندہی کی کہ اس وقت جو ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان جو دوریاں پیدا کرنے کی بلکہ دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس طرح ترکیہ والا معاملہ ہوا، جس طرح آذربائیجان والا معاملہ ہوا کہ آذربائیجان نے میزائل کے گرنے کی اور حملہ ہونے کی شکایت کی اور ایران کی طرف سے اس کی جو ہے تردید کی گئی اور کہا گیا کہ آذربائیجان میں ایسا کچھ نہیں کیا گیا، یہ لگتا ہے کہ کوئی گیم ہو رہی ہے، اور اسی قسم کی گیمز کو سمجھنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نادر میر صاحب، یہ کیا کھیل کیا ہو رہا ہے؟ جیو پولیٹیکل وار ہے جو ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ اسٹارٹڈ ود اسرائیل امریکن اسٹرائکس آن ایران، ایران ریسپانس، اور ایران نے جو ریسپانس کیا اس نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف تو کرنا ہی تھا، لیکن اس نے گلف عربس کو بھی کیا۔ یہ غلط خیال ہے کہ ایران نے نہیں کیا، ایران اسٹارٹڈ اٹ اسٹرائکنگ عرب کنٹریز اینڈ اسرائیلیز آر ایکسپلائٹنگ اٹ۔ ظاہر ہے وہ تو ایکسپلائٹ کریں گے اپنے ایجنٹس کے ساتھ بھی اور اپنے طریقوں کے ساتھ بھی، ہر دشمن کرتا ہے کسی کی غلطی ہوتی ہے۔ غلطی کی ایران نے، میں نے اس دن بھی کہا تھا پہلے دن، اور ترکی نے بھی یہی کہا تھا کہ ایران شوڈ ہیو کنفائنڈ اٹ سیلف ٹو اٹس مین اینمی،
تاکہ اس پہ اثر ہو. ایران کے پاس انلمیٹڈ اسٹرینتھ نہیں ہے. اٹ از اے مڈل پاور. اٹ از فائٹنگ اے گلوبل پاور USA اینڈ اندر مڈل پاور کالڈ اسرائیل. تو آپ نے اس کو ان ایموشنلی دیکھنا ہے. یہ جنگ ہو رہی ہے, یہ ناٹ یا پوئٹری نہیں ہے یا پروز نہیں ہے, یہ جنگ ہے. وہ اس میں جیو پالیٹکس چلتی ہے. اس میں آپ دیکھ لینا افغانستان میں بڑی تقریریں کی تھی, افغانستان میں کسی نے کی تھی وہ 24 گھنٹے میں پاکستان کو فتح کر لے گا. تو ابھی افغانستان پاکستان کی جنگ کا کیا نتیجہ نکلے؟ ملٹری پارٹ ڈکٹیٹ کرتی ہے. دس از دی ملٹری ہسٹری آف لاسٹ تھاؤزنڈز آف ایئرس. دس از ون. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جنگ پاکستان کے اینگل سے کیا ہے. یہ جو پاکستان میں زیادہ تر تقریریں ہوتی ہیں, یہ انالیسس ہوتی ہے, انالیسس ہوتا کام ہے, وہ ایموشنل ہوتی ہیں اور وہ موٹیویٹڈ ہوتی ہیں. وی ہیو ٹو لک ایٹ اٹ اسٹرکٹلی فرام پاکستانی اینگل بینگ پاکستانی. تو میرا کام ہے یہ بتانا ایز اے جیو پالیٹیشین, ایز اے ملٹری ہسٹورین, ایز اے ڈیفینس اینالسٹ, کہ یہ جنگ جو ہو رہی ہے اس سے پاکستان کو خطرہ کیا ہے, ملٹریلی, اکنامکلی, اسٹریٹجکلی, جیو پولیٹکلی پہلے, اور ہماری ریسپانسز کیا ہیں. یہ ہمارا مین کنسرن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ایک کہانی چلا رہے ہیں لوگ, وہ بھی میڈیا پہ, کہ ہو از نیکسٹ, پاکستان از نیکسٹ, سم تھنگ لائک دیٹ. اس پہ آرمی چیف نے بھی کہا, DGSPR نے بھی کہا, اور لوگوں نے بھی کہا. تو میں اس پہ بڑی سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ نہ تھریٹنڈ ہے اس وار سے. ملٹریلی میں بات کروں, جنگ کے نقطۂ نظر سے, جنگی نقطۂ نظر سے فی الحال کی بات کروں. ابھی ہمارا جو جھگڑا ہے یا ہماری جو جنگ ہے وہ اس وقت افغانستان سے ٹیررسٹ, اور افغانستان ایز اے سیکنڈ فرنٹ وچ انڈیا از یوزنگ, اینڈ سیکنڈلی انڈیا جو مین ہمارا امپلیکبل اینیمی ہے, دائمہ دشمن کہہ لیں, جو آپ سے ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہے. ابھی بھی ریسنٹلی ویسٹرن کمانڈ کی چیف نے کہا, انڈیا کے اس کے ڈیفینس منسٹر نے کہا, وہ تیاری بھی کر رہے ہیں. اس جنگ میں یہ ہے کہ ورسٹ کیس سیناریو, جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ رجیم ایران کی گر جاتی ہے اور کوئی وہاں رجیم آ جاتی ہے جو فرینڈلی ٹو دی ویسٹ ہے, تو ہم بھی فرینڈلی ٹو دی ویسٹ ہے, یا فرینڈلی ٹو امریکہ, تو پاکستان از آلسو فرینڈلی ٹو امریکہ. So Pakistan has no problem on that score. And secondly, Pakistan is quite competent, yeah, strong enough to defend itself. Although ہماری اور ایران کے ساتھ, ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ہسٹوریکلی, اور ہمارے تو افغانستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. ابھی بھی افغانستان کے لوگوں سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, ہم تو صرف ان سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو who are attacking پاکستان فرام افغانستان. اصل تھریٹ جو پاکستان کو ہے اس وقت مڈل ایسٹ کی اس جنگ سے, وہ اکنامک ہے. آپ دو دیکھیں, نمبر ون, یہ جو پوری گلف پراسپیرٹی ہے, اس پہ ملینز آف پاکستانیز آر دیئر. 23 بگ چنک آف یور $40 بلین جو آپ لے رہے ہیں, ارن کر رہے ہیں ریمیٹنسز میں, اس میں سے بڑا چنک تو یہاں سے آ رہا ہے, اور ملینز آف پاکستانیز آر امپلائڈ دیئر. اگر سارا مڈل ایسٹ ڈسٹروائے ہوتا ہے, گلف کی بات کر رہا ہوں, اور وہ واپس آ جاتی ہیں یا ان کو جابز نکل جاتی ہیں, تو آپ کی اکانومی پہ بہت برا اثر پڑے گا. آئل پرائسز اگر جمپ کر جاتی ہے $150 پر بیرل ٹو $200 اور سم تھنگ, اگرچہ آپ کو آئل مل رہا ہے یا مل جائے گا یامبو سے, یہاں پر ریڈ سی پہ, میں وہاں پوسٹڈ بھی رہا ہوں سعودی عربیہ میں. آئی ہیو ڈن آل دیز تھنگز ملٹریلی آن گراؤنڈ آلسو, صرف تقریریں نہیں کی, ہم نے فزیکلی ساری چیزیں بھی کی ہوئی ہیں. وہ ٹھیک ہے, شپمنٹ ہو جائے گی, لیکن اصل چیز تو پرائس ہے نا. اتنا مہنگا تیل ہو جائے گا تو آپ کی اکانومی پہ بہت زیادہ اسٹرین پڑ جائے گا, اور آپ کے لوگوں. تو ہمارا جو اس میں جو کنسرن ہے دی پاکستانی گلف, آر اکانومی, اینڈ اوور آل ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہاں پیس ہے. جو گورنمنٹ, میں نے تو پہلے دن سے کہا تھا, گورنمنٹ آف پاکستان بھی کر رہی ہے اس میں ڈپلومیٹکلی, چائنا, رشیا, بیکاز دے آر ناٹ گوئنگ ٹو فائٹ. یہ نادر صاحب آپ کی ایز اے ایکسپرٹ اور ایز اے فرینڈ, یہ بڑی ایک اچھی تجویز ہے اور ایک اچھا مشورہ ہے اپنے دوست کو, ملک کو, ایران کو, کہ وہ جو اس کا پرائم اینیمی ہے اس کے اوپر توجہ رکھے, جنگ کو ادھر ادھر نہ لے کر جائے, اور اس کی وجہ سے خود اس کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی, پاکستان کو بھی اور پوری دنیا کو بھی, اکانومی اس سے بھی متاثر ہوگی. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کا ڈیفینس پیکٹ ہے سعودیہ کے ساتھ, اگر سعودیہ پہ زیادہ کرتے ہیں اور سعودیہ بھی اس میں آ جاتا فلی اوپنلی اگینسٹ ایران, تو یو آر باؤنڈ بائی یور ایگریمنٹ آف میوچل ڈیفینس ٹو سپورٹ سعودی عربیہ, تو آپ پھر ایران سے لڑیں گے, تو آپ تو وہ نہیں نا کرنا چاہتے. تو یہ آپ نے کہا بھی ہے ان کو, آپ کے فارن منسٹر نے بھی بتایا, ویسے بھی آپ نے کنوے کیا ہے, اور ویسے بھی ان کو پتا ہے ایرانی بڑے خلبت لوگ ہیں, مطلب ہسٹوریکلی 2,500 سال کا کلچر ہے ان کا. ریولیوشن سے تو ان کو جوش ملا نا 79 میں, لیکن کلچر تو ان کو 2,500 سے بڑا رچ رہا ہے نا, کوئی آج تو نہیں ان کا کلچر میں رچ کلچر اینڈ ویری سافٹ ایرانیز آر. تو یہ تو نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں, ان کو سب سمجھ ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت ایران کے دیکھیں کتنی تباہی ہو رہی ہے یہ وہاں پر ایران کے اندر. تو اگر یہ وار کنٹینیو کرے گی نا, تو باقی تو جو ہوگا, یہ یہاں پر لوگ جو بات کریں نا وہ بالکل والی بات کرتے ہیں پاکستان ٹی وی پہ, مطلب پاکستان چینل, آپ کی چینل کی بات نہیں کر رہا, ہماری میڈیا چینلز پہ, کہ وہ ادھر یہ ہو رہا ہے ادھر وہ ہو رہا ہے. یہ نہیں کوئی سمجھ رہا کہ ایران کا بھی نقصان ہو رہا ہے. ایونچولی ایران ول بی ڈسٹرائڈ. یونائٹڈ اسٹیٹ کا جو مین لینڈ ہے وہ سیف ہے, ادھر ہٹلر بھی نہیں پہنچ سکا تھا, اس کے پاس کیپبلٹی نہیں تھی گوئنگ اکراس دی اٹلانٹک, نہ ایران کے پاس ہے. اس کی فورسز کو اٹیک کیا, انہوں نے کہا جی وہ کیریئر ڈبو دیں گے. آپ نے دیکھا نیوی میں کیا ہوا ہے, بھی آپ کے سامنے ہے. اب دیکھیں نا, یہ ہارڈ کور وارفیئر از دس. نیوی میں کیا ہوا, سری لنکا کے پاس ڈبو دیا ایران کا فریگیٹ. اسی طرح ایئر پار جو ایران کے اوپر اس کا جو ایئر فورس فلائی کر رہی ہے,
وہ امریکن اور اسرائیل کی ہے. تو جس ملک کے اندر اور لیڈرشپ اس کی دیکھیں کتنی دفعہ وائپ آؤٹ ہو چکی ہے, تو جس کی لیڈرشپ سیکیور نہ ہو, ایئر اسپیس سیکیور نہ ہو, نیوی ختم ہو گئی ہو, وہ کب, اور اس کے تھوڑے عرصے بعد میزائل بھی کام ہو جائیں گے نا, 86% ڈاؤن آ گئے ہیں اس وقت. تو اس کو ریئلسٹکلی یہ ایران کے انٹرسٹ میں ہے اور سب کے انٹرسٹ میں انکلوڈنگ پاکستان, اینڈ وی مسٹ میک این ایفرٹ فار پیس اینڈ اے سیز فائر. تو ابھی بھی آفٹر آل ڈپلومیسی جنگ کے دوران بھی ہوتی ہے, جنگ سے پہلے بھی ہوتی ہے, انٹرا بھی ہوتی ہے, پوسٹ وار بھی ہوتی ہے. تو ڈپلومیسی از دی آنسر اہیڈ, نہ کہ اس جنگ کو بھڑکایا جائے اور آگے چلایا جائے. اور اس میں بالکل صحیح. میں اس پر ایک تبصرہ جو ہے احمد وڑائی صاحب کا بھی, چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ڈائجسٹ نہیں ہوتی. ناصر صاحب, ریالٹی جو ہے وہ جذباتیت کی طرف جاتے ہیں, نعرے بازی کی طرف جاتے ہیں, اس سے وہ شاید ان کو قلبی سکون ملتا ہے, اس کی طرف جاتے ہیں, لیکن جو حقیقت ہوتی ہے بڑی تلخ ہوتی ہے. آپ نے جن باتوں کی نشاندہی کی, ایک دوست کے طور پہ, ایک صحیح ٹرو ایکسپرٹ کے طور پہ ایسی ہی بات ہونی چاہیے. اور پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے اس وقت احمد وڑائی صاحب کشیدگی میں کمی کے لیے, اور خاص طور پر اس سے پہلے بھی معاہدے کے لیے جب عمان کی ثالثی میں مذاکرات ہو رہے تھے, تو ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم نے جس طرح بتایا اسحاق ڈار صاحب نے کہ بہت ساری چیزوں پر اتفاق ہو چکا تھا, لیکن جو ہے اچانک اسرائیل کی طرف سے اس کی شے پر, اس کی سازش پر جو حملہ ہوا ہے, اس نے سب کچھ تبدیل کر دیا منظرنامہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم صاحب, میں اپنی بات کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں فصیل شہر ہوں مگر نرگہ باطل میں ہوں. میں فصیل شہر ہوں مگر نرگہ باطل میں ہوں. کس قدر تنہا ہوں, کس قدر مشکل میں ہوں. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے وہ تو بے حد اور بے پناہ ایک برادر اسلامی ملک, بلکہ جو دیگر ہمارے برادر جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ہی بہت اچھا رہا ہے, ہمیشہ ہی بہت تاریخی رہا ہے. اور پاکستان خطے میں رہتے ہوئے یہ سمجھتا ہے اور یہ کہتا رہا ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ مسائل کا کسی صورت حل نہیں ہے. اگر جنگوں سے مسائل حل ہوتے تو سر میں آپ کو صرف ایک ماضی کا ہلکا سا ریفرنس یہ دیتا ہوں کہ 9/11 کے بعد 2001 سے لے کر سمجھیے کہ 2020 تک صرف ان 10 ممالک میں جو کہ خلیجی اور جنوبی ایشیا میں واقع تھے, وہاں پر صرف 9/11 کے بعد 9,40,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے. وہ لوگ واپس کبھی نہیں آئیں گے جو قتل ہوئے اتنے زیادہ ان جنگوں میں. اور نجم صاحب, اس کے جو ہلکا سا اگر داد و شمار کے چیک کر لیں تو جو نقصان ہوا وہ 80 کھرب ڈالر کا. 80 کھرب ڈالر. دیکھیے, چونکہ جنگیں, آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بڑی خوبصورت ایک بات یہ کہی کہ جنگیں جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہوتی, اتنی سستی نہیں ہوتی, یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں. یہ انسانوں کو بھی کھا جاتی ہیں, یہ انسانوں کا قبرستان بنا دیتی ہیں, اور جو زندہ بچ جاتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ زندہ لاشیں بن جاتی ہیں. آپ نے ہیروشیما کا بھی ذکر کیا. دیکھیے اس کا جو سلسلہ ہے وہ کب تک وہ چلتا رہا. وہ جو تابکاری تھی, وہ جو اس وقت کے جو ایٹم تھے, آج کا اگر ان سے آپ موازنہ کریں تو وہ اس کے پاس کو بھی نہیں تھے. یعنی کہ آج یہ دیکھیے کہ اس سے پھر کیسے حالات جنم لیں گے, کون کون سی بیماریاں جنم لیں گی, اور پھر جو معاشی طور پر جو ڈسٹربنس آتی ہے وہ بھی دنیا کو اس کا اندازہ ہے. اور وہ دیکھیے کہ ماضی میں جب یعنی کہ اس حد تک صرف اتنی لو لیول کی یہ مطلب خطے میں جنگ رہی تو اس سے 80 کھرب کا نقصان ہوا. اور پاکستان کو سب سے زیادہ یہ دیکھیے کہ 1.5 یعنی کہ 150 ارب ڈالر کے قریب صرف پاکستان کو نقصان ہوا. 90,000 سے زائد ہم نے اپنی جانیں دی. ہم سے زیادہ کون سمجھتا ہے اس بات کو کہ جنگیں مسئلوں کا حل نہیں ہے. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, ایک ایشو تھا, وہ یہ ہے کہ اس کے جوہری ہتھیار. ایران نے 2015 میں ایک 6 بڑی جو عالمی طاقتیں ان کے بیچ بیٹھ کر معاہدہ کیا کہ وہ جو ہے وہ اس سے دستبردار رہے گا, وہ اٹامک پاور کی طرف نہیں جائے گا. دیکھنا اس بات کو ہے کہ اس معاہدے کو پھر ختم کس نے کیا, اس معاہدے کو کیا توڑنے کی ضرورت تھی. کہ ایران تو علامتی طور پر, واقعی طور پر بھی, جس طرح ان کے سپریم لیڈر بھی کہتے رہے, ان کی اپنی جو حکومتی جو عہدیدار ہے وہ یہ بات کہتے رہے کہ ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے, ہم وہ یونین وہ حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے سپریم لیڈر نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ مطلب حرام ہے کہ ہم اس طرف نہیں جائیں گے. تو سوال یہ ہے کہ جب ابھی مذاکرات چل رہے ہیں, اگر ابھی ان کا یعنی کہ ٹیبل پر موجود چیزیں ہو رہی ہیں, سیٹل ہو رہی ہیں, تو پھر اسرائیل کا امریکہ کے ساتھ مل کر اس حد تک چلے جانا. اور پھر یہ 6واں روز ہے آج سر, یعنی کہ 2000 مقامات سے زائد جگہوں کے اوپر 5000 سے زائد آپ نے بم پھینکتی ہیں, اور 1000 سے لوگ جو ہے وہ زیادہ مطلب وہ شہید ہو گئے ہیں, اور وہاں پہ لاکھوں لوگ تکلیف میں ہیں. اور یہ دیکھیے سر کہ اگر ایک ملک ہے, اگر جس طرح آپ نے بھی یہ بات کہی کہ یعنی کہ جو بڑی طاقتیں ہیں اگر وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے پاس اٹامک پاور ہو, ہمارا دفاع بہت مضبوط ہو, تو کیا دوسرے ملکوں کا حق نہیں ہے کہ وہ بھی اپنا دفاع کر سکیں. اور میں یہ بالکل صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ایران اپنے دفاع میں سب کچھ کر رہا ہے.
یہ ایران کا حق بھی ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے عالمی قوانین کے تحت. کیا اس کی ٹیریٹری نہیں ہے؟ کیا اس کے لوگ نہیں؟ 9 کروڑ لیکن ایک چیز یہاں پر ہے کہ نادر میر صاحب نے ایک چیز بجا طور پہ کہی کہ آپ اس جنگ کو پھیلائیں مت، خاص طور پہ اپنے دشمنوں کی تعداد بھی مت بڑھائیں، اور اس کے نتیجے میں خاص طور پہ پاکستان کے مفادات کو بھی دیکھنا ہے کہ جی ہاں، اور پاکستان کو آپس میں لڑانے کی یہ بھی ایک یعنی کہ اسرائیل کی سازش ہے. کہ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے یعنی کہ انہوں نے اس مہینے میں جو یہ کیا ہے، حملہ کیا ہے، تاکہ جو خلیجی ممالک جہاں پر ان اڈوں سے اگر وہاں سے حملہ ہوتا ہے ایران کے اوپر تو ایران ان کو پہلے دیکھے گا یا جا کے دوسرے ملکوں کو دیکھے گا. تو اس لیے وہ ان ممالک کے اوپر جب ایران حملہ ور ہو رہا ہے تو وہ یہ دیکھیے یہ اس میں شدت آئے گی. اور جب یہ جوں یہ جنگ طویل ہوتی جاتی ہے برادر اسلامی ممالک کے درمیان بھی یا دوسرے اور بھی یعنی کہ یورپ اس میں آ سکتا ہے یا اور جو فائنانشلی اس میں ایشوز بڑھتے ہیں، طویل ہوتی جاتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا معاشی بحران بھی جنم لے سکتا ہے اور انسانی بحران بھی جنم لے سکتا ہے. جی ہاں، جس طرح قطر نے آج LNG کی فراہمی جو ہے وہ منقطع کی، اس کو سپلائی روک دی ہے، یا اس طرح باقی جو جیسے تیل کی جو ہے نقل و حرکت رکی، اور پاکستان اس پر آج اور کل سے خاص طور پہ بہت زیادہ غور کر رہا ہے کہ ہم اپنے اس بحران پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں. بہت ساری تجاویز سامنے آ رہی ہیں، ورک فرام ہوم کی بات کی جا رہی ہے، پیٹرول کو بچانے کی بات کی جا رہی ہے. یہ کرائسس جو ہے واقعی نادر میر صاحب نے جس طرح نشاندہی کی، اور خاص طور پہ جو خلیجی ریاستوں میں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی موجود ہیں، ان کے روزگار کے حوالے سے، ان کے وہاں قیام پذیر ہونے کے حوالے سے جو مشکلات ہیں وہ بہت ہی سنجیدہ قسم کا ایشو ہے. میں آج ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر کہا ہے کہ وہ اپنا خصوصی نمائندہ خطے میں بھیجے گا. انہوں نے سعودی عرب سے امارات کے وزرائے خارجہ سے بات کی. جمیل صاحب، دیکھنا یہ کہ یہ معاملہ جو ہے کیا حل کی طرف جا سکتا ہے؟ کون سی قوتیں ایسی ہیں جو کوئی اس کو حل کی طرف لے جا سکتی ہیں؟ کیونکہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ تو اس وقت کسی کی نہیں سن رہے، کسی کی نہیں مان رہے. جی ہاں، کیونکہ یہ اسرائیل کی دیرینہ خواہش تھی. اسرائیل کے دل میں اور اسرائیل کے پرائم منسٹر کے دل میں یہ تڑپ تھی، یہ خواہش تھی، ایک منشا تھی کہ کسی طریقے سے ایران جو کہ آخری ایک ملک رہ گیا تھا جو کبھی کبھار جینوسائیڈ کے خلاف بات کر لیتا تھا، کبھی کبھار ظلم اور تعدی اور جبر و ستم کے بارے میں بات کر لیتا تھا، وہ چاہتے تھے کہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایسا ملک نہ ہو جو اس کے خلاف بات کر سکے یا اس کو آنکھیں دکھلا سکے یا اس کو کبھی کبھار مزاحمت دے سکے. تو پہلے انہوں نے حماس کو ختم کیا، حزب اللہ کو مدھم کیا، سیرین رجیم کو ختم کیا، سیرین ملیشیا کو ختم کرنے کی کوشش کی، عراقی ملیشیا کو ختم کرنے کی کوشش کی، ہوتیوں کو کارپیٹ بمبنگ کرنے کی کوشش کی. لیکن نظریات مرتے نہیں ہیں، نظریات اب بھی زندہ ہیں، یہ سارے لوگ اب بھی زندہ ہیں. تو لہٰذا جو نظر آتا ہے بات کی، آپ نے چائنیز کی بات کی، آپ نے ہم پاکستان بھی بڑی اچھی پوزیشن میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بات کو کنوے کر سکتا ہے. اس وقت میڈیشن اسرائیل کی وجہ سے میڈیشن کا معاملہ تو بہت کٹھن اور بہت مشکل نظر آتا ہے. اسرائیل کے عزائم دوسرے ہیں، اسرائیل کا اینگل دوسرا ہے. اسرائیل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو وقت کا قیدی بنا دیا، اور اسرائیل کے زائنسٹ لابی جو ہے، وہاں اسرائیلی لابی جو ہے، اس نے اس طریقے سے تانے بانے بنے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جو اس کی کمانڈر ان چیف کی پاور ہے آرٹیکل 2 کے تحت، آرٹیکل 2 کے سیکشن 8 کے تحت اس نے اس کا اطلاق کیا، اور کانگریس نے اس کے باوجود کہ انہوں نے جمیل صاحب ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بہت اہم بات ہے، لیکن اس میں ایک چیز، ایک سوال ابھرتا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایسے لگ رہا تھا کہ غزہ امن بورڈ بنا، یا اسرائیل کو قطر سے معافی مانگنی پڑی، یا خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ میں جب خطاب کیا ایک تو اس میں کہا کہ امریکہ میں یہودی لابی جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، سینٹ پر بھی اس کا اثر رسوخ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. انہوں نے خود اعتراف کیا، لیکن لگتا ہے کہ وہ جو اعتراف تھا یا جو اثر رسوخ کم ہونا تھا یا جو غزہ سے وہ کسی حد تک جو واپسی ہوئی اس سب کی کسر نکال دی گئی، یہ کم بیک ہو گیا اس کا. جی ہاں، محسوس یہی ہوتا ہے کہ کم بیک ہو گیا، اور وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا فلیگ شپ پروگرام تھا اور پروجیکٹ تھا بورڈ آف پیس کا، وہ بھی اب مدھم ہو گیا یا تقریباً ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، خاص طور پر اس ایران کے اوپر جو چڑھائی کی گئی ہے اس کے حوالے سے. اور نہ صرف یہ بات ادھر ختم نہیں ہو جاتی ہے، یہ بات جو ہے یہ اس کی گہرائی میں دیکھا جائے تو یہ گریٹ گیم کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے، اور اس کے اشارے موجود ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں.
کہ آذربائیجان کو مخالف کرنے کی کوشش کی کہ ادھر سے بھی چڑھائی کرا دی جائے، جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں حملہ کیا آذربائیجان پر، اور ساتھ میں آرامکو پر کہ جی ٹھیک ہے سعودی عرب کو، کیونکہ پاکستان کا اس کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، تو کسی طریقے سے سعودی عرب کو بھی چڑھائی شروع کر دی جائے، کیونکہ سعودی عرب بھی کہتا ہے کہ ہم اپنا حق محفوظ کرتے ہیں اپنے دفاع کا، آرٹیکل 51 اور یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے تحت۔ قطر بھی یہی کہتا ہے کہ ریڈ لائن کراس کر دیا ہے ایران نے، اور UAE بھی یہی کہتا ہے۔ تو وہ مسلمان ممالک کو دست و گریباں کرانا چاہتے تھے بہت عرصے سے پہلے، اور مساد کے لوگ پکڑے گئے ہیں، قطر میں بھی پکڑے گئے ہیں اور ایک اور ملک میں بھی پکڑے گئے ہیں، جو کہ یہ جو ارامکو میں انوالو ہیں اور جو باقی معاملات میں انوالو ہیں، تاکہ وہ دست و گریباں کرنے میں سہولت ہو جائے، اور تاکہ اسرائیل کا جو درینہ خواہش ہے، جس کی کہ امریکہ کے ایمبیسڈر نے چند دنوں پہلے خود اس کی غمازی کر دی اور اس کا حوالہ بھی دے دیا کہ ببلیکل ان کا رائٹ ہے کہ نائل سے لے کے یوفرٹ تک ان کا حق ہے کہ وہ جو ہے گریٹر اسرائیل کے معاملے میں یہ ان کی زمین ہے اس کو قبضہ کریں، اور اس کا ببلیکل اس میں جو پیراگراف 17 ہے بائبل کا ان کے، اس میں بھی یہ دیا ہوا ہے، اور وہ سارے کا سارا، اور اس کو مزید اس کی تصدیق کر دی جو ڈیفنس منسٹری سیکرٹری آف ڈیفنس ہیں چیک ہیگل، انہوں نے کر دیا، اور انہیں تہذیبوں کو سامنے لے آئے اور مذہب کو سامنے لے آئے۔ اور یہ بھی بات گردش کر رہی ہے کہ امریکن کمانڈرز اپنے سولجرز کو کیا بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اور جنگ کے لیے کس لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ معاملات بڑے خطرناک موڑ پر کی طرف جانب ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اس میں انڈیا کے کردار کو مت بھولیں کہ مودی جو ہے وہ چند دنوں پہلے وہاں سے ہو کے آیا ہے، اور ڈاگلس ایک کرنل ہیں جو کہ پرانے یا ایکس ایڈوائزر ہیں منسٹری آف ڈیفنس کے امریکہ کے، وہ خود کہتے ہیں کہ جی ایران کو یہ ایشورنس دی اس نے انڈیا نے اسرائیل کو کہ ایران کے پہ جب وہ چڑھائی کریں گے تو اس کی ہیلپ کریں گے اور مدد کریں گے، اور وہی بات نظر آ رہی ہے کہ اب جو شپس ہیں وہ گجرات کے اس پہ جو پورٹ ہے اس پر جانا شروع ہو گئے ہیں اپنی ریفربشنگ کے لیے۔ اور جمیل صاحب نے بڑی اہم چیز کی نشاندہی کی، میں بھی اپنے ناظرین کو ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، اور خاص طور پہ جس طرح ابھی جمیل احمد خان صاحب نے نشانی کی کس طرح بھارت کا وزیر اعظم نریندر مودی، جس کو گجرات کا کسائی کہا جاتا ہے، جس کو مسلمانوں کا قاتل کہا جاتا ہے، اس نے عین جنگ سے پہلے، اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے اسرائیل کا دورہ کیا، اور وہاں پر اس نے اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے حماس پر جس طرح تنقید کی اور کہا کہ وہ ان کے غم کو، ان کے دکھ کو محسوس کرتا ہے، وہ پوری طرح ایکسپوز ہو کے رہ گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے یہی ہندوستان ایران کو گمراہ کر کے، بہکا کے ہمارے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ یہ گوادر کی بندرگاہ کو ناکام کرنے کے لیے چاہ بہار کی بندرگاہ پر جس طرح کی انویسٹمنٹ کر رہا تھا، اور پھر وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے اپنے ایک مہمان کی حفاظت نہیں کر سکا۔ میں اس فریگیٹ کی بات کر رہا ہوں، میں اس بحری جہاز کی بات کر رہا ہوں جس کو بھارت کی سمندری حدود میں امریکہ نے نشانہ بنایا ہے، اور اس میں سے جو ہے 148 افراد جو ہیں ابھی تک لاپتہ ہیں، ان میں سے درجنوں کی جو لاشیں ہیں وہ بھی مل چکی ہیں، اور سری لنکن نیوی نے اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ اس کا سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کو کئی لاشیں یہاں پر مل چکی ہیں۔ میں اس پر خاص طور پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح نریندر مودی کی اپوزیشن جماعتوں نے، کانگریس نے اس پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ایرانی سیلرز جو تھے ملاح ایک تقریب کے لیے انڈیا آئے تھے، جس کے لیے انڈیا نے انہیں مدعو کیا تھا، وہ ہمارے مہمان تھے، یعنی کہ ان کے بھارت کے مہمان تھے۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو ایک امریکی آبدوش نے ان کے جہاز پر حملہ کر کے جب انہیں ہلاک کر دیا، تو اس پر نریندر مودی کی بے شرمی اور ڈٹائی کا عالم دیکھیے کہ اس کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا۔ کانگریس کی طرف سے کہا گیا کہ یہ بزدلی ناقابل قبول ہے، اور وزیر اعظم مودی کا یہ سمجھوتا جو ہے انڈیا کو شرمندہ کر رہا ہے، اس سے پہلے بھی قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہونے پر، اور اسی پر جو گفتگو ہوئی خاص طور پر انڈیا میں جو ایران کے سفیر ہیں ان سے جو سوال ہوا، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ بھی آپ کو سنواؤں، اس کی طرف آپ کو لے کر جاؤں، کس طرح وہاں پر جو گفتگو کی گئی اور کس دوریاں پیدا ہوئیں، کس طرح انڈیا ایکسپوز ہوا۔ یہ جو تھوڑی دیر پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح بھارت جو ایکسپوز ہوا ہے، یہ ایک لمبی سازش ہے، اور اس وقت گجرات کا جو کسائی
وہاں پر حکمران ہے، اور جس کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی آپ پر واضح کر چکے کہ یہ اتحاد اور الائنس ہوا کیا، یہ غزہ کے قاتلوں کا، یہ کشمیر کے قاتلوں کے ساتھ جو اتحاد ہوا، اور وہ کس طرح ایران پر ایکسپوز ہوئے. ایران کے جو وہاں پر سفیر ہیں ان سے ہونے والی گفتگو کو سنیے گا، پڑھیے گا، دیکھیے گا. The Iran side. Huh? Are you in touch with the Indian side? Are you in touch with the Indian side? No. We have no anything. We have no any negotiation. We have no any send message. And because they started. The Indian side. Have you spoken to the Indian side? Your conversation with the Indian side? You can ask from the Indian side. Thank you. How do you see the process so far? Do you think ناظرین، یہ آپ نے دیکھا کہ ایران کے جو سفیر ہیں انڈیا میں کس طرح انہوں نے اس پر گفتگو کی اور انڈیا کس طرح ایکسپوز ہوا. میں خاص طور پہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. انڈیا کی یہ جو پالیسی ہے وہ افغانستان کے پیچھے کھڑا ہے دہشت گردوں کے. نادر میر صاحب وہ غزہ کے قاتلوں کے ساتھ جا کر جو ہے مودی کے ساتھ مودی جو ہے نیتن یاہو کے ساتھ جفیاں ڈال رہا ہے، اور اب یہاں پر خود اپنے بلائے ہوئے جہاز کو اس کو امریکن کے ہاتھوں تباہ کروا دیا جاتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے انڈیا؟ انڈیا کی جو پالیسی ہے وہ بیسکلی جو پریزنٹ انڈیا کی رجیم ہے اس کی بات ہو رہی ہے. وہ بنیادی طور پہ اینٹی مسلم ہے، چاہے وہ غزہ کے مسلمان ہیں، ایران ہے کا جہاز تھا یا کوئی اور تھا. لیکن ایک چیز جو پاکستانیوں کو سمجھنی چاہیے اور ہمارے میڈیا کو کلیئر ہونا چاہیے، خاص طور پہ ہمارا میڈیا بڑا ویجیلنٹ ہے ماشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ انڈیا از ہیل بینٹ آن اٹیکنگ پاکستان ایٹ دی فرسٹ اپرچونٹی. یہ اب اس چیز کو دماغ میں بٹھا لیں اور اس کو دماغ سے نکلنے نہ دیں. ان کی پچھلے سال جو 4 دن کی جنگ میں بےزتی ہوئی اور ان کو جو ڈیفیٹ ہوئی اور ان کے مطابق سکسیس نہیں ہوئی، وہ خود مانتے ہیں اتنا، اس کو دے وانٹ ٹو ریڈیم اٹ، دے وانٹ ٹو ریونج اٹ، دے ہیو دس ریونجسٹ مائنڈ سیٹ کہ انہوں نے بدلہ لینا پاکستان سے. ایک یہ، اور دوسرا ان کا جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا گریٹ گیم اور گلوبل، وہ جو انڈیا کی ہے پہلے وہ سمجھ لینا. اس میں افغانستان کیا، وہ تو بہت آگے تک ان کے پلانز ہے، گلوبل انڈیا، گریٹر انڈیا، اس میں ان کی رکاوٹ جو ہے نا اس کا نام ہے پاکستان. سو اب جو اس کو، یہ تو پرانا آپ کہیں یہ پرانی بات چل رہی ہے نا، لیکن اس کو آج کی جو بات ہے ٹاپک اس سے میں ریلیٹ کر رہا ہوں. اس میں وہ پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. آپ انڈین ابھی اس وقت انڈین میڈیا کو فالو کریں، ان کے سوشل میڈیا کو، ان کے تھنکرز کو، اور ان کو وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں اسٹریٹجسٹ ان کے یا ان کے جو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل تھنک ٹینکس ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں انڈیا کے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. صورتحال کیا ہے؟ امریکہ اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے ایران سے، پورا خطہ آگ میں ہے، مڈل ایسٹ پورا برن کر رہا ہے یا اور آگ بڑھ رہی ہے، ختم تو نہیں ہو گئی نا. جب تک ختم نہیں ہوئی تو تب تک تو جنگ ہے. اور اس کے علاوہ ان کا جو مسئلہ ہے انڈیا کا کہ ان کے جو پراکسی فورسز تھیں، یعنی کہ افغانستان کے ٹیررسٹ اور افغانستان میں کابل کے رجیم، اس کے خلاف پاکستان نے یہ آپریشن شروع کیے ہیں. یہ صرف آپریشن نہیں ہے، بھرپور ہیں، اس میں بفر زون ہے. آپ نے دیکھا بگرام ایئر فیلڈ تک کو، اور اس کے جو ڈیپوز اور فیول اور ایمونیشن، اور ان کو مطلب وار فائٹنگ کیپیبلٹی آف کابل اینڈ وار ویجنگ کیپیبلٹی آف ٹیررسٹ، دونوں کو ڈیگریڈ کر رہا ہے پاکستان. کافی حد تک کر لیا اور کر رہا ہے، اسٹل آن گوئنگ. یہ اصل چیز یہ ہے. تو سیکنڈ فرنٹ جو انڈیا کھولنا چاہتا تھا، کھولنا چاہتا ہے پاکستان کے مغرب میں ویسٹرن بارڈر پہ، وہ نہیں حاصل کر سکے گا، بلکہ آگے جا کے یہ اس کی قابلیت بالکل کم ہو جائے گی. اور اس کو وہ ریلیٹ کر رہا ہے کہ اس لیے ابھی جبکہ ساری دنیا الجھی ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں، وہ پاکستان کے خلاف کچھ کرے. اور اس کے لیے بھی جیسلمیر میں وہ وہاں بلڈ اپ بھی کر رہے ہیں. 21 ان کی اسٹرائک کورس بھی، ان کی ایئر فورس نے بھی نو ٹائم کی، آپ کو سارا پتہ ہے. ہماری ایئر فورس بھی ایکسرسائز کر رہی ہے پورے مہینے مارچ کے لیے. سو یہ سچویشن ہے. تو میں اس لیے دوبارہ کہتا ہوں کہ پاکستانی شوڈ بی الرٹ اینڈ ریڈی اینڈ یونائٹیڈ. آپ کی جنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اگر انڈیا ہمارے پہ حملہ کرے، which is possible. میں نہیں کہہ رہا کہ ضرور ہوگی. میں اس پر احمد رائس صاحب کی طرف آنے سے پہلے جمیل صاحب سے کہوں گا کہ جمیل صاحب ذرا اس پہ ذرا کمنٹ کیجیے گا. انڈیا کی پالیسی کے حوالے سے جس طرح بھی نادر میر صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کی ایک سمپل پالیسی ہے، وہ ہے اینٹی مسلم. اس میں کوئی شک نہیں، نہ صرف وہ بلکہ اب جو ان کا سنگم بن گیا ہے انڈیا کا اسرائیل کے ساتھ، اس کا تذکرہ کر دیا ہے ہمارے منسٹر آف ڈیفنس نے کہ زائونزم کس طرح ہماری سرحدوں پر آ کے اور کیا کرنا چاہتا ہے. اس کو بڑے واضح طور پر ہمارے منسٹر آف ڈیفنس نے کہہ دیا ہے. اس لیے اس پر مزید تبصرہ کرنے میں آپ کا وقت لگے گا. کہیں گے تو میں منسٹر آف ڈیفنس کے اس بیان کو اس پیراہے میں دہرا دوں گا. لیکن یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ انڈیا، اسرائیل اور اب تو افغانستان بھی شامل ہو گیا ان کے نیکسس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے وہ غزن پہنچائی جائے جو کہ انڈیا نے سندور کے جو آپریشن سندور کے
وقت میں نہیں پہنچا سکا، اس کی تمنا، اس کی کلک ذہن میں رہ گئی اور دل میں رہ گئی، اور اس کلک کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنا شوق پورا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن پاکستان کی عسکری قوت نے پہلے بھی ثابت کیا اور اب بھی ثابت کر سکتی ہے۔ مسئلہ اور مرحلہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھونچال آیا ہوا ہے، جو دلدل بن گئی ہے مڈل ایسٹ پوری، اور خاص طور پر خلیجی ممالک ایران کے حوالے سے، اور پاکستان پہ اس کا جو مضمرات پڑ سکتے ہیں، جو اکانومی کے لحاظ سے، اس کا جیو پولیٹیکل لحاظ سے، اور خاص طور پر جو تہران میں اس وقت 14 ملین کے افراد جو ہے افراتفری میں ہیں اور جو ادھر سے نکل رہے ہیں، تو ریفیوجیز کا پرابلم، جس طرح یونائٹڈ نیشنز کے آج وہاں سے بیان آیا ہے، یونائٹڈ نیشنز کے جو ہیومینٹیرین کے سب سے بڑے سربراہ ہیں، انڈر سیکرٹری جنرل، انہوں نے بیان دیا ہے کہ ریفیوجیز اب ایران کے جو ہے وہ پاکستان میں بھی ریفیوجیز آنا شروع ہو سکتے ہیں اور ان قریب آنا شروع ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کا اگر احاطہ کیا جائے تو انڈیا اس نیکسس کا جو نیکسس اسرائیل کے ساتھ بنایا ہے، تو اسرائیل تو بڑا خوش ہوگا کہ اس کا کام انڈیا کر دے، اور انڈیا نے تو اس کا کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ جس طرح میں بتا رہا تھا کہ جو ایک ایکس ایڈوائزر ہیں منسٹری آف ڈیفینس کے امریکہ کے، انہوں نے کیا کہا، اور وہ جب مودی واپس لیکن اس کے باوجود جمیل صاحب ایک چیز تو یہاں پر بالکل واضح ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ویجیلنٹ ہے اور وہ جواب دینا بھی جانتی ہے۔ میں نادر میر صاحب نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے میں ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ بھارت یقینی طور پر کوئی بھی موقع نہیں چھوڑے گا، لیکن اس کے جواب میں پاکستان کی فوج موجود ہے، اور خاص طور پہ اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پاکستان کی یوتھ جو ہے کمیٹڈ ہو جائے، اکٹھی ہو جائیں۔ میں احمد وڑائی صاحب سے کہوں گا، احمد صاحب پاکستان کی یوتھ کو، پاکستان کی سیاسی جو فکر ہے اس کو اکٹھا، اور آج جس طرح ملاقات ہوئی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی، میں لیاقت بلوچ صاحب کو اس میں دیکھ رہا تھا، آصف لقمان قائی صاحب کو دیکھ رہا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف سے، وطن کے لیے، ملک کے لیے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر اکٹھے ہونا چاہیے۔ دیکھیے میں مناسب نہیں لگتا آج اس ٹاپک میں ریلیٹ کر دوں۔ کل آپ کو پتہ ہے ان کیمرہ ایک اجلاس ہوا وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت، کوئی پاکستان کے چاروں جو صوبے یا ساری صوبائی اور قومی اسمبلی کے ساری لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی، ان کے پارلیمنٹ لیڈر موجود تھے، کون ایک صرف جماعت وہاں پر نہیں تھی، صرف ایک لوگ نہیں تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ ملک میں ریاست سب سے آگے ہوتی ہے، سیاست بعد میں ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا سر کہ جو پاکستان سے اپنی ریاست سے جو وفاداری ہے وہ آئین کے آرٹیکل 5 میں متعین ہے، اس کے بعد سے آپ کے حقوق شروع ہوتے ہیں۔ پہلے آپ کے اوپر فرض ہے آپ کے فنڈامنٹل رائٹ، بعد میں کہ آپ نے سیاست کرنی ہے، آپ نے ملک میں جو بھی کرنا ہے اپنے آئین اور قانون کے مطابق۔ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے ریاست سے وفاداری شو نہیں کی۔ وہ اجلاس جو تھا وہ خالصتاً صرف اس ملک کے لیے، جو خطے کی صورتحال بگڑ رہی ہے یا انٹرنلی یا بیرونی طور پر جو خدشات لاحق ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جب بلایا گیا، اور آپ کو بھی دعوت دی جاتی ہے تو آپ آئیں بیچ میں۔ ایک شخص کے گرد نہ ملک گھوم سکتا ہے، نہ سیاست گھوم سکتی ہے، نہ ریاست گھوم سکتی ہے، اور کوئی ایک شخص جو ہے وہ کسی بھی ریاست یا سیاست سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اسے ذاتی طور پر رکھنا چاہیں تو وہ آپ کی ثوابدید ہے، اور اس موقع پر میں خاص طور پہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں بطور خاتون اور سیاسی رہنما اور بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ کے طور پہ قابل احترام ہیں، لیکن ہم ان کا احترام اس وقت نہیں کریں گے جب وہ افغانستان کی زبان بولیں گی، دہشت گردوں کی زبان بولیں گی، پاکستان کے خلاف بات کریں گی۔ میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں بھارت کے اخبار دی ہندو کی ایک تعریف کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب کا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب کا، احمد وڑائی صاحب کا، انہوں نے یہاں پر شرکت کی۔ اور جب ہمارے اندر سے کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کو پاکستان کی قوم جو ہے عزت دیتی ہے، اور اس کے جواب میں آپ پاکستان کو کیا دیتے ہیں یہ آپ خود دیکھیے، آپ خود سوچئے۔ لیکن یہاں پر میرے پاس ایک خبر موجود ہے، جی ہندو کا ایک تبصرہ ہے اور بڑا ہی زبردست تبصرہ ہے، جس میں پاکستان کی عسکری کامیابی اور دفاعی سفارتکاری کا عالم جو ہے باقاعدہ طور پر اعتراف کیا گیا ہے۔ میں کچھ فکرے یہاں پر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور یہ کہا گیا ہے کہ بھارتی جریدہ دی ہندو کے مطابق مئی 2025 میں کامیابی کا دعویٰ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی پذیرائی پاکستانی دفاعی صنعت کے لیے سود مند ثابت ہوئی۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدے اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بہترین تعلقات نے پاکستانی دفاعی برآمدات کو تیز کر دیا۔ پاکستان آذربائیجان، میانمار، نائجیریا اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی معاہدوں کے لیے تیار ہے۔ دی ہندو کا کہنا ہے کہ چین اور ترکیہ کے ساتھ مشترکہ منصوبوں کے ذریعے پاکستان کی دفاعی پیداوار
कई अरब डॉलर सालाना तक पहुंच चुकी है और खलीज की बढ़ती हुई सिक्योरिटी वाबस्तगी पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर साख बेहतर बनाने में भी मदद दे रही है। और ये भी मानना है कि इस तमाम कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद दिफाई सनती मरकज़ बना दिया है। तो जनाब, तारीफ़ होती है जो दुश्मन करे, और यही वो जादू है जो सबके सर पर चढ़कर बोल रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है और पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए हम सब दुआ करते हैं, आप भी दुआ को रहिए। अल्लाह हाफिज़।